قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف والقوه فی غیابۃ الجب، ایک کہنے والے نے ان میں سے کہا لا تقتلوا، مت قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اس کو، پھینک دو کسی تاریک کنواں میں، یلتقطہ بعض السیارہ، اٹھائیں گے اس کو بعض راہ چلنے والے، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے یہ کام کرنا ہے۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، انہوں نے کہا اے ابا جان، ما لکا، تجھے کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا، ہمارے اوپر اعتماد نہیں کرتا، علی یوسف، یوسف کے بارے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ ناصح خیر خواہ کو کہتے ہیں۔ اب یہ خیر خواہی یہی جو انہوں نے سوچا تھا اور اسکیم بنا کر آ گئے، یوسف علیہ السلام کو باپ سے الگ کر دیا، اور جو مقصد تھا مقصد درست لیکن مقصد تک پہنچنے کا طریقہ غلط۔ تو شیطان جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو ناصح کہتا ہے۔ حضرت حوا اور آدم کو مخاطب کر کے شیطان کہتا ہے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ لہٰذا ایسے خیر خواہوں سے بندے کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے لا یلدع المؤمن فی جحر واحد مرتین، مسلمان بار بار ایک ہی مقام سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، بار بار دھوکہ نہیں کھاتا، ہوشیار ہوتا ہے، دور اندیش ہوتا ہے، وہ ناصح کو اور سازشی کو جانتا ہے، کون جو ہے ناصحانہ انداز میں سازش کر رہا ہے، کون خیر خواہی کے لبادے میں بربادی کر رہا ہے، کس کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، وہ دور اندیش ہوتا ہے، ان مقاصد تک اس کی نظر جاتی ہے، فراست ایمانی اس کا کام کرتا ہے۔ تو نصیحت خیر خواہی کو کہتے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے الدین والنصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھا لمن یا رسول اللہ، کس کے ساتھ خیر خواہی اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ وللرسول ولأئمة المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے ساتھ کسی کو کسی حال میں شریک نہ ٹھہرایا جائے، رسول کے ساتھ خیر خواہی، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو فالو کیا جائے، اس کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھی جائے، اس کے طریقوں کو عام کیا جائے، اور ائمہ مسلمین کے ساتھ خیر خواہی، وہ جنہوں نے دین حق کو امت تک پہنچانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی، اور عقائد حقہ کو، اعمال صحیحہ کو امت تک پہنچایا، وہ امت کے پیشوا کہلائے، اور ان پیشواؤں کا نام ادب سے لیا جائے، ان کو دعائیں دی جائے، ان کے اوپر نکتہ چینی نہ کی جائے، اور ان کے محاسن یاد کیے جائے، اور عامتہم، عام اہل ایمان، ان کے ساتھ خیر خواہی، ان کے اوپر بدگمانی سے بچا جائے، ان کے لیے بھی خیر کی دعا کی جائے، جہاں تک ہو سکے ان کے اوپر احسان کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تو دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ارسلہ معنا غدا، انہوں نے کہا بھیج دیجیے، ارسل ارسال بھیجنا، معنا ہمارے ساتھ اس کو، غدن کل، کہ غد جو ہے آنے والے کل کو غد کہتے ہیں ٹمارو، اور جو گزرا ہوا کل ہے اس کو یسٹرڈے کہتے ہیں، امس عربی میں کہتے ہیں امسی، کل، گزشتہ۔ یرتع ویلغب، کو کھائے پیے اور کھیلے کودے۔ اب کھیل کود جو ہے اس کی اجازت ہے شریعت اسلامی میں، اس لیے کہ کھیل کود سے بلڈ سرکولیشن درست رہتا ہے، دوران خون جو ہے وہ گردش میں ہوتا ہے اور صاف رہتا ہے خون، تو صحت ضروری ہے عبادت کے لیے بھی، دین کی خدمت کے لیے بھی، اس لیے کہ بہترین دماغ جو ہے بہترین بدن میں ہوتا ہے۔ اب بدن بیمار ہے تو اس میں دماغ جو ہے بہترین نہیں ہو سکتا۔
اس لیے شریعت اسلامی میں جو صحت کے حوالے سے ایکسرسائز ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، لیکن کوئی فرض جو ہے بندے کا ضائع نہ ہو، کسی گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ اب اس قسم کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، مثلا فٹ بال کھیلتے ہیں، وہاں پر محرم غیر محرم کا اختلاط نہ ہو، عورتیں بھی بیٹھی ہیں یا عورتیں بھی اس کھیل میں ہیں اور مرد بھی اس کھیل میں ہیں، یہ کھیل جائز نہیں ہے۔ اس میں موسیقی چل رہا ہے تو موسیقی تو حرام ہے، اس وجہ سے یہ کھیل جائز نہیں ہوگا، اور اس میں پھر ممنوعات کا ارتکاب ہو رہا ہے، مثلا سطر کھلے ہیں، گھٹنوں سے اوپر جو ہے ران ننگے نظر آ رہے ہیں، تو یہ تو پردے میں داخل ہے، لہٰذا ایسا کھیل پھر درست نہیں ہوگا۔ ان شرائط کے ساتھ ان کا خیال رکھ کر کوئی بندہ کھیلتا ہے، دوڑ میں مقابلہ کرتا ہے یا نشانہ بازی میں مقابلہ کرتا ہے، گھوڑ دوڑ میں مقابلہ کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جائز۔ صحابہ کرام نے بدنی کمزوری کی شکایت کی اللہ کے رسول سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم النسلان، آئے الاسراع بالمشی، ایکسرسائز کرو۔ النسلان ایکسرسائز، امام قرطبی نے یہ قول نقل کیا ہے، ایکسرسائز کرو، اسے خون جو ہے وہ صاف ہو جائے گا۔ تو یرتا ویلعب جو ہے کھیل کود، تو جائز کھیل کود، جائز انٹرٹینمنٹ اسلام میں جائز۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے نگران ہوں گے، حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي، ایک تو یہ ہے کہ یوسف چھوٹا ہے، اس کے ساتھ میری فطری محبت ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا مجھے غم میں ڈالتی ہے یہ بات۔ لَيَحْزُنُنِي، حزن سے، حزن کسی اور کے بارے میں غم کو کہتے ہیں، وہ غم جو کسی اور کی وجہ سے لاحق ہو جائے اس کو حزن کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور جب مشرکین مکہ کے وہ بندے جو تلاش میں پھر رہے تھے، ان کے لیے ابو جہل نے 100 اونٹ انعام مقرر کیا تھا، تو وہ جب اس غار ثور کے سامنے آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن، اے میرے یار غار غمگین مت ہو۔ تو ابو بکر صدیق کا غم محمد الرسول اللہ کی وجہ سے تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو کسی دوسرے کا غم ہو تو اس کو حزن کہتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کا غم، اس کو تکلیف پہنچنے کا، اس کے گم ہونے کا، اس کی جدائی کا، یہ چیز مجھے غم میں ڈالتی ہے۔ ان تذهبوا به، یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ۔ وَأَخَافُ، اور میں ڈرتا ہوں، اس بات سے اندیشہ رکھتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، اس کو کوئی بیڑیا کھائے گا۔ الذئب مانا ذئاب من الذئب، کوئی بیڑیا، یہ نہیں کہ کوئی مخصوص بیڑیا تھا اور وہ اس کے لیے انتظار میں تھا، نہیں، اس علاقے میں بیڑیے کثرت سے پائے جاتے تھے، تو یہ لوگ جاتے تھے اس کے لیے، شکار کے لیے یا لکڑیاں چننے کے لیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ لوگ تو جائیں گے اس کو اپنے اسباب اور سامان کے پاس چھوڑ کر، اور شکار کے لیے بندہ آگے بڑھتا ہے تو کہیں پہنچ جاتا ہے، اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی ہے، لہٰذا کوئی بیڑیا آئے گا وہ اس کو کھا جائے گا، لہٰذا ان یاکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کوئی بیڑیا اس کو کھا جائے گا۔ وانتم عنہ غافلون، اور تم ہوگے اسے غافل، بے خبر۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، اب یہاں پر بھی عنہ غافلون جو ہے پیغمبر کا اخلاق، اور یعقوب علیہ السلام یہ ایک دم الزام نہیں لگا رہے ہیں کہ آپ اس کو بیڑیے کے سامنے ڈالیں گے، اور نہ کوئی بھائی جو ہے اپنے دوسرے بھائی کو بیڑیے کے سامنے ڈالتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا تم غافل ہو جاؤ گے، اور تمہیں غافل پا کر بیڑیا جو ہے اس کو کھا جائے گا۔ قال لئن اکلہ الذئب، ان بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے، اگر کھا گیا اس کو بیڑیا ونحن عصبہ، اور ہم ایک پوری جماعت ہیں، مضبوط جماعت،
انا اذا لخاسرون، تو اس وقت ہوں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ والوں میں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔